خداوند یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے مکاشفہ 6 باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس میں تیسری مہر کے حوالے سے، جس کو مقدس یوحنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ فگریٹو لینگویج میں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم غور کریں گے۔ تیسرا جاندار جس کی شکل و شباہت انسان کی سی ہے، جس کے بارے میں کلام مقدس میں 4 جانداروں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک جاندار جس کی شکل و شباہت انسان کی سی ہے، اور تیسری مہر میں وہ تیسرا جاندار جو ہے وہ لب کشائی کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اور جب تیسرا انسان بولتا ہے، جب تیسرا جاندار بولتا ہے، تو اس وقت کیا منظر عام پر آتا ہے کہ کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ یہ مقدس یوحنا کو دکھایا جا رہا ہے، اور مقدس یوحنا جو کچھ دیکھتا ہے اس کو واضح طور پر روح القدس کی رہنمائی میں لفظ بلفظ جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ اب یہ کالا گھوڑا، کالا رنگ جو ہے، یہ موت کی علامت ہے، ماتم، بدی، برائی، سحر انگیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور کلام مقدس کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ موت کا فرزند ہے، ہلاکت کا فرزند ہے، گناہ کا فرزند ہے۔ اور یہاں پر کالا رنگ جو ہے وہ غلامی اور عالمگیر اسیری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس متن میں کالا رنگ جو ہے وہ منفی پوائنٹ آف ویو سے لکھا گیا ہے، اور مخالف مسیح کی، جھوٹے مسیحا کی نشاندہی بھی یہاں پر کالا رنگ کرتا ہے، جس کا مشن جو ہے وہ انسانوں کی ہلاکت ہے، جس کا مشن جو ہے وہ خدا کی مخالفت ہے۔ اور یہ جو تیسری مہر ہے، یہ مخالف مسیح کا تیسرا دور یعنی تیسرا رخ ہے، جس میں وہ یکے بعد دیگرے لوگوں کو اپنی گرفت میں لینے کی، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا ہے اور کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری مہر میں کیا واقعہ ہوتا ہے۔ واقعہ تیسری مہر میں یہ ہوتا ہے کہ گھوڑ سوار جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اب ترازو سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کا کنٹرول، تمام دنیا کے وسائل کا کنٹرول جو ہے اسے دیا جائے گا، اس کے اختیار میں ہوگا۔ دنیا کے تمام فوڈ ریسورسز جو ہیں وہ اس کے اختیار میں چلے جائیں گے، اور یقیناً وہ جس کو چاہے گا وہ بانٹے گا۔ اور یہاں پر 6 باب 6 آیت میں اس دور کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دور جو ہے قحط کا دور ہوگا، جہاں پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، جو دینار کے 3 سیر، یعنی کہ یہاں پر گندم کا، جو کا، تیل کا، مے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی انسانی خوراک کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جب ہم تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے قحط کا، کال کا دور ہوگا، جس میں لوگ جو ہیں انتہائی پریشانی کا شکار ہوں گے، انتہائی طور پر خوراک کی وجہ سے بھی گراوٹ اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ تمام خوراک کا، وسائل کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اس جھوٹے مسیحا کے ہاتھ میں ہوگا، جو اخیر زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے۔ گیہوں دینار کے سیر بھر، ٹھیک ہے، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ یہاں پر گندم کا اور سیر بھر سے مراد، سیر کا مطلب ہے پیمانہ، یہاں پر تولنے کے پیمانے کا ذکر کیا گیا ہے۔
گریک متن میں یہاں پر جو تولنے کے لیے پیمانہ یوز کیا گیا ہے وہ ہے کونیکس، اور یہ قدیم یونانی پیمانہ تھا جس سے مراد 1.1 لیٹر ہے۔ ماضی میں یونان کے شہر اتھینے میں ایک کونیکس جو ہوتا تھا وہ ایک شخص کا راشن ہوتا تھا۔ کنگ جیمز ورژن میں یہاں پر پیمانہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ کونیکس ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب کونیکس کی جگہ پر جو انگریزی زبان میں پیمانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کوارٹ۔ اس کا اب یہ کوارٹ جو ہے وہ ایک کوارٹ 2 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے، اور 2.205 پاؤنڈز 1 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن پروٹسٹنٹ اردو ترجمے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ سیر کیا گیا ہے۔ کیتھولک اردو ترجمے میں اس پیمانے کا ترجمہ جو ہے وہ فینکس کیا گیا ہے۔ لیکن ہم سیر کے بارے میں سیکھیں گے کہ سیر جو ہے جو پاک و ہند میں یہ پیمانہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہ سیر جو ہے وہ 933.11 گرام ہوتا ہے، یعنی یہ مکمل کلو نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جسٹ پیمانے کا ذکر کیا گیا ہے، گندم کا ذکر کیا گیا ہے اور جو کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دینار کی بات یہاں پر ہوتی ہے۔ دینار اس زمانے میں رائج الوقت سکہ تھا، اس لیے مقدس یوحنا جو ہے وہ اس رائج الوقت سکے کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب قحط کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ گندم اور جو کا ذکر جس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سختی، مصیبت، تنگی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہوا ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ انسان سارا دن محنت و مشقت کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ سارا متن جو ہے تیسری مہر جو ہے وہ اس کا نفس مسمون ہی دنیا میں قحط و قال ہے، اور جس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ سارا دن انسان محنت و مشقت کریں گے لیکن پھر بھی گیہوں جو گزر بسر کے لیے ناکافی ہوگا، گیہوں اور جو گزر بسر کے لیے ناکافی ہوگا۔ اب قحط کا ذکر جو ہے بائبل مقدس کے اندر ہمیں بائبل کی تاریخ میں ہمیں اور جگہوں پر بھی ملتا ہے، یعنی مقدس ابراہیم کے دور میں قحط و قال پڑا، پیدائش 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں۔ پھر ایلیا کے دور میں سامریہ کی سلطنت کے درمیان قال پڑا، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اس کی پہلی 2 آیات میں۔ صدقیہ بادشاہ کے دور میں قال پڑا، پھر رومی شہنشاہ کلودس کے دور میں قال ظاہر ہوا۔ اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت میں ہمیں یہ بائبل مقدس میں جہاں جہاں پر قال اور قحط کا ذکر ہے وہ بہت سے مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ لیکن یہ جس قال کا ذکر مقدس یوحنا مکاشفے میں کرتے ہیں یہ عالمگیر سطح پر ہوگا۔ پہلے جتنے قال کا اور قحط کا تذکرہ بائبل مقدس میں موجود ہے وہ جزوی ہے، علاقائی ہے، ملکی ہے، لیکن یہاں پر ایک عالمگیر قال اور قحط کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اب گھڑ سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے، یعنی کھانے کی ضرورت کے مطابق جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ مہنگے داموں فروخت کی جائیں گی۔ اب یہ کلام مقدس کے مطابق ہم پاک کلام کی روشنی میں، پیشن گوئیوں کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ گویا حزقیل نبی کے صحیفہ اس کا 4واں باب اس کی 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہ پیشن گوئی حزقیل کی معرفت ہے جو مقدس یوحنا مکاشفہ میں درج کرتے ہیں، اور جو رویا میں مقدس یوحنا دیکھتے ہیں وہ یقیناً یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، جہاں پر مقدس حزقیل یہ بیان کرتے ہیں تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ، پانی بھی ناپ کر 1 ہین کا 6واں حصہ ہوگا۔
یعنی کہ خوراک کی قلت کا ذکر کیا گیا ہے. ایسی چیزیں بھی تول تول کر دی جائیں گی جو پہلے جس کے ہم تول کا ذکر نہیں پڑھتے. گندم اور جو کے بھاؤ کے درمیان مہنگائی حد درجے تک بڑھے گی، جس کا ذکر، جس کا اشارہ جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں 6 باب میں ملتا ہے. مثلا ایک تنخواہ دار شخص کے لیے خوراک کو مزید اور آسانی سے خریدنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا. رابرٹ ایل تھامس کا کہنا ہے کہ اس اخیر زمانے میں کھانے پینے اور خورد و نوش کی اشیاء آسانی کے ساتھ دستیاب نہ ہوں گی، لیکن اعلیٰ طبقے کے لیے مراعات جو ہیں وہ میسر ہوں گی. تیل اور مے کا نقصان نہ کرنا. اب کلام مقدس میں بھی یہ بڑی قابل غور ہمیں حقیقت ملتی ہے کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کرنا. اب تیل اور مے کا نقصان نہ کرنے کے حوالے سے مثلا زیتون کا، انگور کا، ٹھیک ہے. اب زیتون اور انگور جو ہے یہ انسانوں کو تیل مہیا کرتے ہیں. زیتون جو ہے وہ تیل مہیا کرتا ہے، انگور جو ہے وہ مے مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ہی فصلیں ہیں. اب اس کے لیے بڑا ایک اہم خیال پایا جاتا ہے کہ اس لیے مقدس یوحنا کو یہ دکھایا گیا اور کلام مقدس میں درج کیا گیا کیونکہ یہ قحط کا، بھوک اور افلاس کا دور ہوگا، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مرنا شروع ہوں گے. تو اس لیے لکھا گیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ادویات میں استعمال ہوتا ہے تاکہ میڈیسنز جو ہیں، جو لوگ بیمار پڑیں اس دور میں، ان کے لیے میڈیسن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. دوسری اہم حقیقت جو تاریخی اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 92 عیسوی میں دوتین شہنشاہ رومن نے، دومتین جو تھا شہنشاہ روم تھا، اس نے انگور کے پاکستانوں کو وسیع پیمانے پر کٹوا دیا اور مکئی کی فصل کو بڑھانے کا حکم جاری کیا. اسے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کے اختیار میں ہیں، تمام فیصلے جو ہیں وہ خدا کے اختیار میں ہیں، اور ہم واضح طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یقیناً اس کو، یعنی مخالف مسیح کو جو اختیار دیا گیا ہے، مہنگائی اور قحط کا اختیار بھی اس کو دیا گیا ہے کہ یقیناً اس کے دور میں قحط سالی ہوگی، اس کے دور میں بھوک اور پیاس کا رجحان ہوگا، لیکن یہاں پر تیل اور مے کا نقصان نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی ایسے لوگ یقیناً جو امراء ہوں گے، جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ان کے لیے تیل اور مے جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. امراء جو ہوں گے ان کے لیے تیل اور مے جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، یقیناً بکثرت پائی جائے گی. مسیح میں میرے عزیزو، ایک عالمگیر قحط سالی کا آغاز ہونے والا ہے، اور مخالف مسیح کے دور میں یہ قحط اور قال پڑے گا، جس کا ذکر، جس کی پیش گوئی مقدس یوحنا مکاشفے میں 6 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں کالے گھوڑے کے ظاہر ہونے سے ہمیں بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر گیہوں کا، جو کا، تیل کا اور وائن کا یعنی مے کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن ایسا کال جو خوراک کا کال ہوگا، اجتماعی طور پر سارے متن کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو کال ہوگا وہ عالمگیر سطح پر ہوگا، اور تاریخ میں ایسا قحط، ایسا کال کبھی رقم نہیں کیا گیا ہوگا. یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے، اور کلام مقدس میں یہ بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ، اور بڑا اہم کلام ہے یسوع کا، کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یاد رکھیں، جو خداوند نے کلام مقدس میں جو پیشن گوئی
جو نبوت جو بات درج کی ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کا پورا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یا تو وہ پوری ہو چکی ہے اور یا پوری ہونے والی ہے، لیکن مہروں کے سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایک مہر بھی نہیں کھلی، اور آج تیسری مہر کے بارے میں ہم جان رہے ہیں کہ تیسری مہر جو ہے اس میں قحط اور کال کا تذکرہ کیا گیا ہے، بھوک اور افلاس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی انسان جو ہیں وہ بھوک اور افلاس سے، قحط اور کال کی وجہ سے موت کا شکار ہوں گے۔ لیکن کلام مقدس میں ایک اہم بات درج ہے، ایک وعدہ درج ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر نگاہ رکھتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو قحط سے بچاتا ہے، کال سے بچاتا ہے۔ زبور نمبر 33 اس کی 18ویں آیت سے اس کی 19ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ خدا کا وعدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر زبور 37 اس کی 18ویں 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قحط اور کال کی حالت میں اپنے لوگوں کو آسودگی بھی مہیا کرتا ہے۔ پھر ایلیا کی مافوق الفطرت طور پر مدد جو ہے کال کی حالت میں، وہ ہمارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی قحط اور کال سے مرنے نہیں دیتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا یقیناً جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر جب ہمارا ایمان بھروسہ کامل ہوتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ محبت میں پیوست رہتے ہیں، تو پھر یقیناً ہم کسی کال اور کسی وبا کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کال کے دور میں ہوں گے بھی تب بھی خداوند ہمیں غلبہ دے گا، تب بھی خداوند ہمیں ایمان کی قوت سے برداشت دے گا، تاکہ ہم ایمان کی راہ سے ہٹ نہ جائیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پر رواں دواں رہیں، تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں مضبوط بنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقیناً اپنے لیے، اپنوں کے لیے، قوموں کے لیے دعا گو رہیں، تاکہ خداوند اس مصیبت کے دور میں جو ظاہر ہونے والا ہے، مخالف مسیح کے دور میں جو ظاہر ہونے والا ہے، اخیر زمانہ جو مسیح کے آنے سے پہلے جس مشکل دور کا آغاز ہونے والا ہے، خداوند یقیناً ہمیں اس میں غالب آنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں اور زندگی کا تاج حاصل کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔